إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے سورہ انفال کی ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اور فتنے سے ڈرتے رہا کرو کہ جو تم میں سے صرف انہی لوگوں کو لاحق نہیں ہوگا جو ظالم ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ ہر گھڑی ہر لمحہ اس بات سے ڈرتے رہا کریں کہ کہیں وہ کسی فتنے کی زد میں نہ آ جائیں، کسی فتنے کی گرفت میں نہ آ جائیں، کسی فتنے کی پکڑ میں نہ آ جائیں، کیونکہ جب فتنہ رونما ہوتا ہے تو صرف گناہگار اور فاسق و فاجر انسان اس کی لپیٹ میں نہیں آتے، بلکہ متقی، نیک اور پرہیزگار لوگ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی لوگوں کے گناہوں کی پاداش میں طرح طرح کے فتنے ان پر آتے ہیں،
اور ان کے اعمال بد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، فتنے سے مراد کیا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت میں بہت سے فتنوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے اور ان سے بچنے کی دعا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ فتنہ ایسے ماحول کو کہا جاتا ہے اور ایسے حالات کے بارے میں بھی لفظ بولا جاتا ہے کہ جو انسان کے عقیدے کے لیے آزمائش بن جائیں، اس کے ایمان کے لیے آزمائش بن جائیں، اس کے دین کے لیے آزمائش بن جائیں، اس کی امانت و دیانت کے لیے آزمائش بن جائیں، اور اس کے اخلاق اور کردار کے لیے چیلنج بن جائیں۔ جب ایک بندہ ایک مومن کو اپنے دین اور ایمان کے حوالے سے خطرہ محسوس ہونے لگے تو ایسے ماحول اور ایسے حالات کو فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فتنے کس صورت میں آتے ہیں اور ان کی شکلیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ فتنے اختلافات کی صورت میں آتے ہیں، فرقہ بندی کی صورت میں آتے ہیں، گروہ بندی کی صورت میں آتے ہیں، انتشار کی صورت میں آتے ہیں، دولت کی صورت میں آتے ہیں، عورت کی صورت میں آتے ہیں، شہرت کی صورت میں آتے ہیں، اقتدار اور کرسی کی جنگ کی صورت میں آتے ہیں، الحاد اور کفر کی صورت میں آتے ہیں، اسلامی عقائد و نظریات اور دینی شعائر پر ظاہری اور باطنی حملوں کی صورت میں آتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حوالے سے بہت سے فتنوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور ان کی رفتار کو، ان کی سرعت کو، ان کے تسلسل کو اور ان کے یکے بعد دیگرے آنے کو سمجھانے کے لیے مختلف تشبیہات کا سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ مثلا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح فتنے آئیں گے کقطاع اللیل المظلم، کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ہر آنے والا ٹکڑا، رات کا ہر آنے والا حصہ پہلے والے حصے سے زیادہ تاریک اور اندھیرا ہوتا۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ فتنے اس طرح آئیں گے کہ جیسے بارش ہوتی ہے، ایک کے بعد دوسرا قطرہ آتا ہے، اسی طرح تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے فتنے رونما ہوتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح آئیں گے جیسے سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، وہ ایک کے بعد دوسری موج آتی رہتی ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا ان کا سلسلہ۔ فرمایا اس طرح فتنے آئیں گے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک ہار کا دانہ ٹوٹ جائے، داغے سے نکل جائے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک تسبیح جس کے دانے ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہوں اور دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک دانہ گر جائے تو پھر ایک ایک کر کے سارے دانے نکل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح ایک دوسرے کے پیچھے تسلسل اور برق رفتاری کے ساتھ فتنے آئیں گے۔ اور آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، موجودہ حالات میں آپ اس کا بھرپور طریقے سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ جس شخص کے دل میں
ایمان کی شمع روشن ہے اور جس کا دین سے معمولی سا بھی تعلق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہر روز ایک نیا فتنہ دیکھنے کو ملتا ہے مختلف حوالوں سے، ہر روز ایک نیا فتنہ سامنے آتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک نہ رکنے والا سلسلہ فتنوں کا شروع ہو چکا ہے۔ حضرات محترم، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے فتنوں سے بچنا کیسے ہے، کیونکہ ایک سچا مومن اور مسلمان اس حوالے سے بڑا حساس ہوتا ہے اور بڑا زیرک ہوتا ہے کہ میرے پاس میری سب سے قیمتی چیز میرا ایمان ہے، میرا دین ہے، میں نے اس کو بچا کر اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر میری یہ متاع عزیز لٹ گئی اور کسی فتنے میں مبتلا ہو کر میں اپنے عقیدے اور عمل سے ہاتھ دھو بیٹھا تو پھر میرے لیے اس سے زیادہ خسارے کا سودا کوئی نہیں۔ لیکن ایک ظاہر بین انسان، ایک مادہ پرست انسان، ایک دنیا کا مارا ہوا انسان، جس کے نزدیک ایمان اور عقیدے کی، دین کی اور اسلام کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، وہ تو ان فتنوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ تو کہتا بس میری دنیا بنے، مجھے دنیا کا مال و منال ملتا چلا جائے، دین جاتا ہے تو جائے، ایمان جاتا ہے تو جائے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا، میں نے تو بس اپنی اس چند روزہ زندگی کو سنوارنا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی نعمت عظمی عطا فرمائی ہے، تو ہمیں اس پس منظر میں ہر وقت اس بات کی طرف متوجہ رہنا ہوگا اور چوکنا رہنا ہوگا کہ دنیا میں اٹھنے والے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر ہم اپنے ایمان اور اپنے دین کی حفاظت کریں، ساری زندگی اس پر قائم رہیں تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر سرخرو ہو جائیں۔ قرآن و سنت میں فتنوں کے بچنے کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات ارشاد فرمائی گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی فتنہ رونما ہو تو ہمیں اس میں حصہ دار نہیں بننا، ہمیں اس میں شامل نہیں ہونا، ہم نے اس فتنے کی آگ کو بھڑکانے میں اپنا کردار ادا نہیں کرنا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آنے والا ہے اس میں بڑے فتنے رونما ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں یہ ہدایت کی، القائد فیہا خیر من القائم والقائم فیہا خیر من الماشی والماشی فیہا خیر من الساعی، کہ ان فتنوں میں جو شخص بیٹھا ہوگا وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور جو چلنے والا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم نے اپنا کردار اس حوالے سے ادا نہیں کرنا کہ ان فتنوں میں ہم شامل ہو جائیں، ان میں اپنا حصہ ڈالیں، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانے کا پورا اہتمام کرنا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کا بہترین مال وہ چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کے دامن میں چلا جائے گا، جنگل میں چلا جائے گا، اور وہاں اللہ کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ یعنی ایسا پرفتن دور ہوگا کہ ایک مومن کے لیے اس دور کے اندر زندہ رہنا مشکل ہوگا، اور وہ پہاڑ کے اندر یا جنگل کے اندر چلا جائے، اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالے گا۔
اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی پابند بنایا گیا کہ اگر ہم فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں پہ وہ فتنہ رونما ہے. ہمیں جائے فتنہ سے کہیں اور چلے جانا چاہیے. اللہ رب العزت نے سورہ فرقان میں اپنے مومن بندوں کا تذکرہ کیا ہے. عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی. ان میں سے ایک یہ ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، کہ ہمارے بندے وہ ہیں کہ وہ جھوٹی بات کے گواہ نہیں بنتے، وہ لغو اور بیہودہ باتوں کا مشاہدہ نہیں کرتے، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے کاموں سے تو وہ بلند تباہ ہو کر گزر جاتے ہیں. وہ ان میں قطعاً اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتے جیسے ایک سنجیدہ اور نفاست کا ذوق رکھنے والا آدمی کسی گندگی کے ڈھیر کے قریب سے گزرتا ہے، اسے بدبو محسوس ہوتی ہے تو وہ اپنا رومال اپنی ناک پہ رکھ لیتا ہے، اس طرح اس کچرے کے ڈھیر کے قریب سے گزرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے جب میری کسی بغاوت اور نافرمانی کے کام کو دیکھتے ہیں اتفاقاً وہاں سے گزرتے ہیں تو اسی طرح وہ بڑے وقار کے ساتھ اور اپنے کردار کو مضبوط رکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں، نہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور نہ اس میں حصہ لیتے ہیں. دور خلافت راشدہ کے آخر میں صحابہ کی صفوں میں کچھ فتنے رونما ہوئے، کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر، کچھ دشمنوں کی سازش کی بنیاد پر، کچھ یہودیوں کی ریشہ دوانیوں کی بنیاد پر مسلمان آپس میں ٹکرا گئے. جنگ جمل اور جنگ صفین رونما ہوئی. ایک صحابی ہے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی، ان کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضروہ الفتن، کتنے بھی فتنے رونما ہو جائیں لیکن میرے اس ساتھی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہیں گے. تو جب صحابہ کرام کے درمیان جنگ مپا ہوئی تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش ان کی مدینے کے اندر تھی، لیکن انہوں نے جائے فتنہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ سے باہر ایک ویران جگہ پر جا کے ٹینٹ لگا دیا، اپنا خیمہ لگا دیا اور وہاں رہنے لگے، سکونت پذیر ہو گئے. چند صحابہ کرام ان کے پاس گئے، گفتگو کی تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جب تک یہ فتنے ختم نہ ہوں میں شہر کے اندر جا کے ان کے انجام کو پہنچنے تک میں ادھر ہی رہوں گا، اس ویران جگہ پر اور تنہا جگہ پر اپنا وقت گزاروں گا. تو ایک مومن کو چاہیے کہ اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ فتنہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ جائے فتنہ کو چھوڑ جائے، اس جگہ کو چھوڑ جائے جہاں وہ فتنہ واقع ہوا ہے. اور دوسری بات ہے کہ بعض اوقات انسان کسی فتنے سے بچ نہیں سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکے. فتنے کی نوعیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اس سے مجتنب نہیں رہ سکتا، اور اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ جائے، وہاں سے چلا جائے. تو اس صورت میں ایک مومن کے لیے راستہ یہ ہے کہ وہ صبر کرے. اور صبر کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس فتنے کی وجہ سے اسے کسی تکلیف اور اذیت کا سامنا ہے تو اس کو برداشت کرے، نیکی کا اور دین کا راستہ نہ چھوڑے، اس پر عمل کرتا رہے. یہ صبر کا مفہوم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ قبیلہ ثقیف میں ایک کذاب آدمی پیدا ہوگا جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا.
کہ قیامت تک میرے آقا کے بعد جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کذاب اور ملعون ہے. اور فرمایا ایک سفاک آدمی بھی پیدا ہوگا اس قبیلے میں. یہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ ابو عبیدہ سقفی تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبخت کے بارے میں پہلے بتا دیا. اور جس سفاک آدمی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی، تاریخ کو دیکھا جائے، حالات کو دیکھا جائے تو وہ حجاج بن یوسف تھا. عہد خلافت راشدہ کے بعد تمام حکمرانوں نے سب سے زیادہ ظالم، سنگ دل اور شفاق آدمی تھا. اگر ہم مورخین کی باتوں کا جائزہ لیں، تاریخی روایات پر اعتماد کریں، تو اس ظالم نے 1,00,000 علماء کرام کو اپنی تلوار سے قتل کیا تھا، ناحق ان کا خون بہایا تھا. اس کے دور میں بعض صحابہ کرام بھی موجود تھے، تابعین کی بھی بڑی تعداد موجود تھی. اس نے بڑے بڑے جلیل القدر تابعین کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے متقی پرہیزگار اور بڑے بڑے علماء اس کی تلوار کا نشانہ بنے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے دور میں موجود تھے. وہی بچہ جس نے 10 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، جسے اس کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کے لیے لے کر آئی 10 سال کی عمر میں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی لمبی زندگی دی. آپ نے خوش ہو کر دعا بھی دی تھی، اللہم اکثرہ مالا و ولدا، یا اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال بھی کثرت سے عطا فرما اور اولاد بھی کثرت سے عطا فرما. اللہ نے ان کو بڑا رزق دیا تھا، بیٹے دیے تھے، پوتے دیے تھے، بڑی لمبی زندگی دی تھی. تو وہ بھی حجاج بن یوسف کے زمانے میں موجود تھے. کچھ لوگ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور حجاج بن یوسف کے ظلم اور جبر کی شکایت کی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ صبر کرو، برداشت کرو، کیونکہ اس دور میں اس کے ظلم و جبر کے فتنے سے بچنے کا سوائے صبر کے اور کوئی راستہ نہیں. حضرات محترم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہو، صلاحیت دی ہو، اثر و رسوخ دیا ہو، ہمیں اللہ نے قوت عطا فرمائی ہو، تو پھر اٹھنے والے فتنوں کے سامنے ہمیں دیوار بن کے کھڑا ہو جانا چاہیے. ہمیں اس فتنے کی آگ کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس فتنے کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنی صلاحیتیں استعمال کرنی چاہیے. اگر اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے تو پھر ہمیں حالات کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ دین کے حوالے سے اور ایمان کے حوالے سے جتنے بھی فتنے ہمارے سامنے آئے، ہمیں ان کا سدباب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو آزمانا چاہیے. میں نے ابھی اشارہ کیا کہ دور خلافت راشدہ کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کشاکش پیدا ہوئی. صحابہ کرام کا ایک طبقہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا اور دوسرا طبقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے حقدار بنے تھے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے درمیان تصادم ہے، اہل ایمان فتنے کے اندر مبتلا ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں.
تو انہوں نے اس فتنے کا سدجواب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5-6 مہینے مسند خلافت پر فائز رہنے کے بعد انہوں نے اس فتنے کو اس طریقے سے ٹھٹا کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت سے دستبردار۔ اور میں نے عرض کیا ابھی کہ فتنے کی ایک شکل آپس کے اختلافات اور گروہ بندی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں اعمال بد کی سزا کے طور پر بیان فرمایا، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین کے راستے سے ہٹ گئے، نیکی کے راستے سے ہٹ گئے، تو پھر یاد رکھو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم طرح طرح کے گروہوں میں بٹ جاؤ گے اور ہم تمہیں ایک دوسرے سے لڑوا کر تمہیں اس طریقے سے گناہوں کا مزہ چکھائیں گے، گناہوں کی سزا دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بالکل بچے تھے، آپ نے پہلے پیش گوئی فرمائی تھی، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ طَائِفَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنْ أُمَّتِي، اور اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے میری امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ یہ پیشگوئی پوری ہوئی اور 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان۔ اور اس سال کو تاریخ میں عام الجماعہ کہا جاتا ہے، اجتماعیت کا سال، اتحاد کا سال۔ اس معاہدہ امن اور صلح کے نتیجے میں پھر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اسلامی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلمان افواج دور دراز کے علاقوں میں پہنچ کر اسلام کا پرچم لہرانے لگی، کیونکہ آپس کی لڑائی ختم ہو گئی تھی نا، تو جہاد کی طرف رخ ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنے کا سدجواب کیا، کس طریقے سے؟ اپنا کردار ادا کر کے، اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کر کے، قربانی دے کر، ایثار کر کے۔ بعض اوقات انسان کے لیے اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن کرسی اور اقتدار سے الگ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ملک شام کے اندر کتنے سال خانہ جنگی بپا رہی ہے، اب بھی اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ 4-5 لاکھ مسلمان قتل ہو گئے ہیں سیریا میں، شام میں۔ کس وجہ سے؟ ایک شخص ہے فقط۔ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائے، کرسی چھوڑ دے، اس نے نہیں چھوڑی، چمٹا ہوا ہے، اور اس کی ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے یہ ہنستا بستا بڑا خوبصورت ملک اور بڑا بابرکت علاقہ شام کا، مدینہ منورہ کے بعد حدیث پاک میں ملک شام کا درجہ آتا ہے تقدس اور تبرک کے اعتبار سے۔ اس ملک کو تاخت و تاراج کر دیا اس کی ہٹ درمی نے۔ آج آپ اپنے ملک کے حالات کی طرف دیکھیں نا جی، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، عوام مر رہی ہے، پس رہی ہے، غریب آدمی مہنگائی کے اندر بری طرح سے مبتلا ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، بیماروں کا علاج نہیں ہو رہا، اور عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی مشکل ہو چکی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ لیکن جو حکومت میں پارٹیاں ہیں انہیں اپنی حکومت بچانے کی فکر ہے، اور جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے اسے صرف اس بات کی فکر ہے کہ صبح الیکشن ہو جائے اور شام کو ہماری حکومت بن جائے۔ عوام کی کسی کو فکر نہیں، اور ملک دن بدن ایسے ہے کہ جیسے ایک پتھر ڈلوان سے لڑکتا ہوا پستیوں کی طرف جاتا ہے۔ ملک کا دیوالیہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، ملک کی معیشت برباد ہو چکی ہے، اور اقتدار اور کرسی کی جنگ کا جو فتنہ ہے اس کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نواسۂ رسول نے فتنے کا سدجواب کیا، ایثار اور قربانی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی کہ جس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کوئی فتنہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں
اور ہمیں اللہ نے طاقت اور قوت دی ہو تو اپنا کردار ادا کریں اس فتنے کی آگ کو کم کرنے کے لیے یا اس کو بجھانے کے لیے۔ اسی طرح حضرات محترم، بعض اوقات ایسے بڑے فتنے آتے ہیں کہ ان میں دین پہ قائم رکھنا، اپنے اخلاق اور کردار کو ٹھیک رکھنا، اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا کے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا آئے گا، ایسے فتنے آئیں گے، العامل فیہ علی دینہ کالقابض الجمر علی یدہ، کہ اس دور کے اندر عمل کرنے والا، نیکی پہ قائم رہنے والا، دین کے مطابق زندگی گزارنے والا اتنا مشکل حالات میں اپنے آپ کو پائے گا کہ جیسے وہ شخص جس نے اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ، آگ کا انگارہ پکڑا ہوا۔ اس حدیث پاک کو سامنے رکھے تو لگتا ہے یہی دور ہے۔ سودی معیشت، سود کا بڑھتا چڑھتا کاروبار، حکمرانوں کی سرپرستی میں سود اور ربا کا یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ اگر کوئی بڑا کاروباری اور تاجر سود سے بچنا چاہے تو آپ کو معلوم ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اسی طرح ایسا فتنہ عریانی کا اور فحاشی کا اور بدنگاہی کا کہ ایک نوجوان جو دیندار ہے، جو اللہ رب العزت کی بندگی اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، وہ اگر کسی ایسے ادارے میں، کسی ایسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں پہ مخلوط تعلیم ہے، لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، کعبے کے رب کی قسم اس دیندار نوجوان کے لیے اپنی نگاہوں اور اپنے کردار کی حفاظت کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ایسے فتنے کے اندر اس نوجوان کے لیے دینداری کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن جو لوگ دور پرفتن میں اپنے دین کو بچاتے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے، اپنے اخلاق کی حفاظت کرتے، اپنے کردار کی حفاظت کرتے اور ان فتنوں کا مقابلہ کرتے، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی دینی اقدار اور تعلیمات پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی بشارتیں بھی سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے دور میں دین پہ جم جانے والا اور استقامت اختیار کرنے والا جو ہے للعامل فیہ اجر 50 رجلا، اس کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ ان لوگوں کے درمیان سے 50 آدمیوں کی بات کر رہے ہیں یا ہم میں سے 50 آدمیوں کی بات کر رہے ہیں کہ فتنوں کے دور میں دین پہ قائم رہنے والے لوگوں کو 50 آدمیوں کا اجر ملے گا؟ اس دور کے 50 آدمیوں کی طرح یا ہمارے دور کے 50 آدمیوں کی طرح؟ پوچھنے والا کون ہے؟ صحابی رسول ہے، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 50 آدمیوں کی بات کر رہا ہوں وہ تمہارے 50 آدمی ہیں۔ یعنی فتنوں کے دور میں دین کے مطابق زندگی گزارنے والا، رب کی بندگی کرنے والا، پیغمبر اعظم کی اطاعت کرنے والا، قرآن و سنت کے مطابق چلنے والا آدمی جو ہے اسے 50 صحابہ کرام کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ یہاں پہ یہ مت سمجھیے گا کہ ایسے آدمی کا درجہ صحابہ سے بڑھ جائے گا، درجے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات تو ہو رہی ہے اجر کی۔ آپ نے فرمایا اجر 50 رجلا، 50 آدمیوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا۔ جہاں تک درجے کی بات ہے، آج کے دور کے سارے انسان جمع ہو جائیں، نیک متقی پرہیزگار عابد و زاہد تہجد گزار بڑے بڑے اللہ کے ولی سب مل جائیں، میرے نبی کے کسی ایک ادنا سے صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے درجے کو بھی نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو شخص فتنوں کے دور میں
دین پر استقامت اختیار کرتا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص حرج کے دور میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، حرج کہتے ہیں فتنوں کو، خون ریزی کو، قتل و غارت گری کو، یعنی جب ایسے ایسے فتنے سامنے آئے کہ انسانی خون پانی سے بھی سستا ہو جائے، بے دریغ بندگان خدا کا خون بہایا جائے. اور گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہ منظر دنیا کی مختلف خطوں میں دیکھ رہے ہیں کہ بے دریغ بغیر کسی وجہ کے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. امریکہ اور اس کے گماشتوں کی سرپرستی میں جگہ جگہ پہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، اور کہیں آپس میں ہی مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں. فرمایا جو حرج میں بڑے بڑے فتنوں کے دور میں اللہ کے دین پہ قائم رہتا ہے وہ ایسے ہے کہ ہجرت الیہ، جیسے اس نے میری طرف ہجرت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والے کون تھے؟ میرے نبی کے صحابہ جو آپ کے زمانے میں موجود تھے. اور ہجرت اتنا بڑا عمل ہے، 3 باتیں حدیث پاک میں آتی ہیں. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جو بندہ کافر ہے، بے ایمان ہے، اسلام قبول کر لے، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے، نئی زندگی شروع ہوتی ہے اس کی. ایسے ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا، اور جس نے شرعی آداب کے مطابق حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے آج اپنی ماں کے بطن سے اس نے جنم لیا. اور فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور جو اپنے ایمان اور دین کو بچانے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی بھی سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اتنا بڑا عمل ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حرج فتنوں خون ریزی کے دور میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، دین پہ قائم رہتا ہے، قرآن و سنت کی اتباع کرتا ہے، وہ تو ایسے ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا میری طرف ہجرت کرنے والا. میرے بھائیوں، قرآن و سنت میں فتنوں سے بچاؤ اور حفاظت کے لیے ایک تعلیم یہ دی گئی ہے کہ امن اور عافیت کے دنوں کو غنیمت سمجھا جائے، اور ان ایام میں اللہ رب العزت کی بندگی کی جائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیا جائے. کیونکہ اگر فتنے رونما ہو جائیں گے تو پھر ہمارا زیادہ تر وقت ان فتنوں کو ختم کرنے میں صرف ہو جائے گا، یا ان فتنوں میں پڑھ کر ہم نیکیوں سے دور ہو سکتے. سنیے حدیث پاک، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. اور میرے ساتھیوں، نیک اعمال میں جلدی کرو، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ انجام دو اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں. اور کیسے فتنے؟ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ایک دوسرے کے بعد آتے. رات کا پہلا حصہ اس میں اندھیرا کم ہوتا ہے، بعد والے حصے میں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے. جو رات بیتتی جاتی ہے اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے. فرمایا ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے کہ ہر فتنہ پہلے سے بڑا فتنہ ہو، اور ہر فتنہ پہلے فتنے کو ذہنوں سے نکال دے، اتنا بڑا فتنہ ہو. فرمایا ان کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو، اللہ نے امن اور عافیت کے جو گھڑیاں تمہیں دی ہیں ان کو غنیمت سمجھو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ. آگے ان فتنوں کی وضاحت آپ نے کی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. فرمایا ایسے حالات ہوں گے، ان میں ایسے فتنے آئیں گے، آدمی صبح کو مومن ہے شام تک کافر ہو جائے گا. یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہے تو صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ مومن ہو جائے گا، یعنی لوگوں کا ایمان ڈگمگا جائے گا، لوگوں کا دین خطرے میں پڑ جائے گا. فرمایا ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیکیاں انجام. میرے عزیزوں، آج کا دور فتنوں کا دور ہے. آج ایک باشعور مسلمان جب یہ دیکھتا ہے کہ آج اتنے فتنے ہیں کہ ماضی کے مقابلے میں ان فتنوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور نہ ان کو گنا جا سکتا ہے. ہر سچا مومن اور مسلمان اس بات کا ادراک کر چکا ہے کہ فتنوں کا ایک دریا ہے جس میں میں تیرتا چلا جا رہا ہوں. بے حیائی کا فتنہ ہے،
فحاشی کا فتنہ ہے، اور یعنی کا فتنہ ہے، رقص و سرود کا فتنہ ہے، بدنگاہی کا فتنہ ہے، مخلوق تعلیم کا فتنہ ہے، اللہ کے باغی حکمرانوں کا فتنہ ہے، مال اور دولت کا فتنہ ہے، سود کی طرح طرح کی شکلوں اور صورتوں کا فتنہ ہے. اور ایک ایسا فتنہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے، لوگ اس کو سمجھنے کے لیے اور اس کی حساسیت کا ادراک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبروں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقام اور مرتبے کو گرایا جا رہا ہے، ان کی عظمت اور ان کی شان کو ہماری نگاہوں میں معمولی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. کہیں کوئی مذہب کا لبادہ اوڑھ رہا ہے اور میرے نبی کے خلفاء اور میرے نبی کے صحابہ، میرے پیغمبر کے پاک باز ساتھیوں کے حوالے سے تاریخ کی من گڑت روایات، خود ساختہ اور جعلی باتوں کو نکال کر صحابہ اکرام کی کردار کشی کر رہا. سوشل میڈیا کے ذریعے اس فتنے نے بڑی خطرناک صورت اختیار کر لی ہے. نوجوان جو پڑھے لکھے اور دیندار بھی ہیں، ان کو اقامت دین اور غلبہ دین کے مشن سے ہٹا کر اس بات پہ لگا دیا گیا دیر راتی ہی ویسے کرتے رہو، فلاں صحابی ٹھیک تھا، فلاں غلط تھا. پورا ایک مشن اور ایجنڈا لے کر بعد رافضیت کے ایجنٹ میدان عمل میں دکھائی دے رہے ہیں. اور پھر سیاسی صفوں کے اندر بھی ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آتی ہے. مجھے گزشتہ 2-4 ماہ کے اندر ایسی باتیں سننے کو ملی ہیں، آپ کے کانوں میں بھی پڑی ہوگی، جن کا پہلے کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا. ایک آدمی ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں کھڑا ہے اور اس کے ساتھ اس کی یونین کونسل کا ناظم کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ بندہ تمہارے لیے ایک پیغمبر ہے اور میں تو اس کی ایک پیغمبر کی طرح عزت کرتا ہوں. ایک سیاستدان یہ کہتا ہے کہ میں انقلاب لاؤں گا کیونکہ اللہ مجھے اسی طرح تیار کر رہا ہے جس طرح اس نے اپنے نبی کو تیار کیا. اور بدبختوں تمہیں پیغمبروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کچھ حیا کرنی چاہیے. ادھر میرے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے حلقہ احباب میں ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سیاستدان میرا یہ لیڈر کہے میں اللہ کا نبی ہوں تو ہم اس بات کو بھی تصدیق کریں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایسے آدمی کا ایمان سلامت ہے جو آمنہ کے لاد کے بعد بھی کہے کہ یہ شخص مجھے اگر کہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں تو میں اس کو سچا مانوں گا. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو اس کا ایمان رہ جاتا ہے. کیا ایسی باتیں اللہ کے نبیوں اور خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو گرانے کے برابر نہیں ہے؟ اور نبیوں جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ تشبیہ کسی کی نہیں کی جا سکتی. سنو میرے نبی نے کیا فرمایا، اپنا ایک خواب بیان کیا، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیغام کی ایک صورت ہوتا ہے. آپ نے فرمایا پوری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ نے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے سارے انبیاء بھی اس میں شامل تھے. آپ نے فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور فرمایا وہ میرے ساتھیوں میرا پلڑا بھاری تھا، پوری کائنات کے انسان میری عظمت اور شان کے برابر نہیں. سارے انبیاء بھی ان میں شامل ہیں. اور ایک اخلاق باختہ عورت نے کہا کہ کوئی مجھ پہ جتنے مرضی فتوے لگائے مجھے کسی کا ڈر نہیں. جو نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ صحابہ تھے، اور جو آج اس سیاستدان اس لیڈر کے ساتھ کھڑے جو یہ موجودہ دور کا اللہ کا ولی ہے، جو اس کا ساتھ دے اور اس کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرے اور کوشش کرے، وہ کہتی ہے یہ بھی صحابہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اسلام کی اصطلاحات کو کس طرح بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیسا فتنہ ہے؟ کس طرح شعائر اللہ کو رگیدا جا رہا ہے؟ کس طرح اللہ کے نبیوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت پر حملہ کیا جا رہا ہے؟ آج کے دور کا کوئی بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی، میں کہتا ہوں ایک ہی بات کیا کرو، دنیا بھر جائے، ساری کائنات کے انسان اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، ان کا کردار مل کر بھی میرے نبی کے کسی ادنا سے ادنا صحابی کے کردار کے برابر نہیں جا سکتا. تم نے کیا سمجھا صحابہ کو؟ آج کے دور کے لوگوں کو کہتے ہو وہ بھی صحابہ ہیں.
ان کے برابر ہیں. میرے بھی نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس نے حالت ایمان میں ایک نظر مجھ پہ ڈال لی اللہ تعالیٰ نے اس پہ جہنم کو حرام کر دیا. جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں سنائی اور ایک اللہ کا بندہ، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے یہ کہنا چاہا کہ میں کبھی اکیلا تھا، آج میرے ساتھ بھی بہت سے لوگ مل گئے ہیں، آج میری باتیں سننے والے اور ماننے والے بھی بے شمار ہو چکے ہیں. اس بات کو پتا کس انداز سے بیان کرتا ہے؟ میرے بھی حق 4 یار ہیں، میرے بھی عشرہ مبشرہ ہے، میرے بھی 313 ہے. او بھائی، آپ نے کسی سیاستدان کی تعریف کرنی ہے، آپ نے کسی لیڈر کی تعریف کرنی ہے، آپ نے کسی قائد کی تعریف کرنی ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تمام سیاستدانوں میں سے میرا قائد اور میرا لیڈر بہتر ہے. اس سے بڑھ کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ صحابہ کرام اور پیغمبروں کے ساتھ تشبیہ دینے پر تلے ہوئے. ایسی جذباتیت اور ایسی انتی شخصیت پرستی گزشتہ چند سالوں سے پاکستانی قوم کے اندر پیدا ہو چکی ہے. یقین جانو ایک ایسا فتنہ ہے پھیلا ہوا پورے ملک کے اندر کہ پہلے کبھی اس قسم کی باتیں سننے کو نہیں ملی تھی اور اس قسم کے مناظر دیکھنے کو نہیں ملے. ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کا اجتماع ہے، بڑے بڑے سیاسی زعماء بیٹھے ہوئے، اور میں کیا بات کروں حضرات محترم لوگوں کی. مجھے تو شرم آتی ہے کہ یہ میرے ملک کے قدآور سیاستدان اور بڑے بڑے رہنما ہیں. کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی، کسی کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، کسی کو کلمہ نہیں آتا، اور کسی کو عید کی نماز پڑھنا نہیں آتی، کسی کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا. پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھ سکتے. بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی موجودگی میں ایک چھوٹا سا بچہ یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سب سے خوش قسمت تھے کہ ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچہ پیدا ہوا. پھر کہتا ہے اللہ کے رسول کے ماں باپ کے بعد اس میرے لیڈر کے ماں باپ دنیا میں سب سے بہتر ہیں کہ جن کے ہاں اس جیسا بچہ جنمے گا. یعنی اللہ کے رسول کے والدین سب سے خوش قسمت اور اس کے فوراً بعد اس کے ماں باپ خوش قسمت. درمیان میں حضرت ابوبکر کے والدین کہاں گئے؟ حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، حضرت علی کے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی، حضرت حسن اور حسین کے جو والدین اور سیدہ فاطمہ جو ان کی والدہ، وہ کہاں گئی؟ اسے روکا نہیں گیا. چھوٹا سا بچہ یہ بات نہیں کر سکتا. اس بچے کو سکھایا گیا، اسے پڑھایا گیا، اسے یہ بات یاد کروائی گئی. اس وقت کسی نے اس بچے کو نہیں بٹھایا، کسی نے بھی اسے نہیں روکا ٹوکا. جب اس پہ تنقید ہوئی اور بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا تو پھر اس پارٹی کے 2-3 لوگوں نے مل کر اس کی تردید کی کہ وہ جو ایک نابالغ بچہ تھا اس کے منہ سے نکل گیا. تم جو سارے بیٹھے تھے گویا تم بھی نابالغ تھے، تمہیں بھی شعور نہیں تھا کہ یہ کیا کہہ رہا. تمہاری موجودگی میں تمہارے لیڈر کے خلاف کوئی بات کر جائے تم مرنے مارنے پہ تل جاتے ہو، اور تمہارے سامنے میرے نبی کے ماں باپ کی توہین کی گئی بالواسطہ میرے پیغمبر کے حوالے سے. ایسے کلمات کہے گا جو نہیں کہنے چاہیے تھے، تم خاموش رہے. حضرات محترم، یہ فتنہ ہے جس کے اثرات دلوں میں اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ آج لوگ انتی شخصیت پرستی میں ڈوب کر اپنے ایمان، اپنی دینی معتقدات، اپنے عقائد اور اپنے دینی شاعر پر حملے بھی بڑی خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں. اب آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فتنوں سے بچاؤ تب تک ممکن نہیں ہے جب اللہ رب العزت کی تائید و نصرت حاصل نہ ہو، اللہ کی توفیق نہ مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. فتنے ظاہری باطنی ہیں، دونوں قسم کے فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے فوراً کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ہم اللہ سے تمام فتنوں میں پناہ طلب کرتے ہیں، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی، دکھائی دے رہے ہو یا نہ دکھائی دے رہے ہو. اور تشہد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایسی دعا ہے کسی کو اس وقت تک سلام نہیں پھیرنا چاہیے جب تک وہ دعا نہ پڑھ لے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم. اس اہم دعا کے اندر کن فتنوں سے پناہ مانگی اللہ کے رسول نے؟ مسیح دجال کے فتنے سے،
اللہ کے رسول فرمایا اس سے بڑا فتنہ کائنات میں کوئی، سارے نبی اس فتنے سے لوگوں کو ڈراتے رہے. جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور حضرات محترم، موت اور زندگی کا فتنہ، من الفتنہ المحیا والممات، اے اللہ موت اور زندگی کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں. اس کے بعد فتنوں سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں علماء کی اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا آج لوگ دین بھی کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں. یہ اس وقت کہا، اگر آج وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوتے تو لوگوں کی صورتحال دیکھ کے کیا کہتے؟ آج دین بھی کانوں کے چسکے کے لیے سنا جاتا ہے. آج زیادہ تر لوگ لطیفے چٹکلے سننے کے لیے، شعر و شاعری سننے کے لیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جید علماء کرام جو اپنے سادہ سے انداز میں دین کی باتیں سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو جی انہوں نے گل بات کی سنی، بڑا مزہ آتا اتنے چلتے ہیں. کہتے ہیں کانوں کے چسکے کے لیے لوگ دین سنتے ہیں. پھر کہتے ہیں لوگوں قرآن پڑھنے کے بعد، روزے رکھنے کے بعد اگر تمہیں اپنے دل میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی تو پھر اللہ کے نیک بندوں کی اور علماء کی صحبت اختیار کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. مدینہ منورہ کے لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ جو بندہ عادی چور ہے، اس کی طبیعت میں چوری رچ بس چکی ہے، نہیں چھوٹ رہی اس سے، وہ 3 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھے، وہ پکا دیندار اور نیک بن جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی. وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت میں صبح سے شام تک ایک پورا دن گزارنے کے بعد دل کی جو صفائی ہوتی ہے وہ 1 سال کی نمازیں اور روزے رکھ کر بھی حاصل نہیں ہوتی، جو حضرت عمر کی 1 دن کی صحبت سے دل کو پاکیزگی ملتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی فتنوں سے بچائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی ان فتنوں سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا